الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس وقت امت مجموعی طور پر پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ زمینی مصائب، آسمانی مصائب اور مشکلات منہ کھول کے کھڑے ہیں۔ آسمان سے بارش برس رہی ہے جو اب رحمت نہیں رہی بلکہ یہ زحمت ہو چکی ہے۔ زمین سے سیلاب کی صورت میں پانی آ رہا ہے۔ یہی پانی کبھی ہماری فصلوں کے لیے خیر کا سبب ہوتا تھا، ہم دعائیں مانگتے تھے۔ اب یہی پانی جہاں ہمارے فصلات کو تباہ کر رہا ہے، وہاں پر ہمارے مویشی ڈھور ڈنگر ان کو بھی بہا کے لے جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ یہی پانی جو ہمارے لیے خیر کا سبب اور ذریعہ ہوا کرتا تھا، جانور تو جانور، انسان بھی اس میں بہہ گئے ہیں اور بہتے جا رہے ہیں۔ زندہ بھی بہتے جا رہے ہیں، قبروں سے بھی مردوں کو یہ نکال کے پانی کہیں سے کہیں لے جا رہا ہے۔ اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جن علاقوں میں سیلاب آ چکا ہے وہاں پر مردوں کو دفن کرنے کے لیے خشک جگہ بھی میسر نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی ناراضی ہے۔ اللہ ہم سے ناراض ہیں، اور ناراضی کی وجہ ہم امت کے مجموعی برے اعمال ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ آفتیں اور مصائب کا شکار ہیں ہم سب۔ اوپر سے بارش، نیچے سے پانی، اور جس فضا میں ہم رہ رہے ہیں وہیں مہنگائی کا طوفان۔ ابھی مجھے دوست بتا رہا تھا 5000 لے کے گیا ہوں منڈی، جب تھوڑا سا سامان لیا ہے 1 ہفتے کا، وہ بھی شاید 1 ہفتے کا ہو جائے، سبزیات صرف، کہتے جب واپس آیا تو جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی عذاب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یونٹ 1 ہے، بل 7000 روپے، یونٹ 100 ہے اور بل ہے 10,000 روپیہ۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ناراضی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، جس طرح تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر اللہ حاکموں کو مسلط کر دے گا۔ آج ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، دوسروں کو الزام دے رہے ہیں۔ دراصل اپنے گریبانوں میں جھانکنا تھا کہ ہماری حالت کیسی ہے۔ بابا تو یہاں تک فرماتے ہیں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں ہم تو اچھا حکمران چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اسی زمانے میں جنید بغدادی جیسا پارسا چوٹی کا اللہ والا بھی اگر آ جائے اور ہمارا حکمران ہو جائے تو ہمارے حالات تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم نے اپنے حالات کو تبدیل نہیں کیا، ہم نے اپنے اعمال کو تبدیل نہیں کیا، ہم نے اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کیا۔ لیکن جیسے حالات ہیں ایسے حالات میں تبدیلی آنی چاہیے اور نہیں آ رہی۔ جن خطوں میں سیلاب جیسی مصیبت نہیں آئی، یہاں کے باسی اور لوگ سیلاب کو دیکھنے، انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رش پڑا ہوا ہے، وہ عبرت کے لیے رش نہیں پڑا ہوا۔ دیکھیں کہ سیلاب کیا ہوتا ہے، دیکھیں کہ سیلاب زدہ لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پرسوں ایک عالم سے ملاقات ہوئی اور وہ عالم جو سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں، عجیب بات انہوں نے بتائی ہے
کہ بعض گھر ایسے ہیں کہ جن کی چھت اور کمرے ٹھہرے ہوئے ہیں، دیواریں گر چکی ہیں، وہ وہیں سے نکلنے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا حضرت وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کے نہ نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس گھر کو چھوڑ جاتے ہیں تو امکان ہے، غالب امکان ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بچا کچا ہے وہ چور لے کے نہ چلے جائیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے، اور یہ بھی میں نے اور آپ نے بھی اس کا اندازہ لگایا ہوا ہوگا کہ اب جتنے بھی بھکاری ہیں، خواہ وہ خشکی پہ رہ رہے ہیں، وہ ساروں کا ایک ہی آواز ہے، سب کی ایک ہی بولی ہے، سب کا ایک ہی نعرہ ہے، جناب سیلاب میں ہمارا سب کچھ بہہ چکا ہے، آپ ہماری امداد کریں۔ جبکہ حقیقتاً کچھ تو مستحق ہیں اور کچھ نے ایسے زبان پہ یہ نعرہ لگایا ہوا ہے۔ یہ ایک طریقہ واردات ہے لوگوں سے بٹورنے کا اور حاصل کرنے کا، اور جہاں پر سیلاب آیا ہے حقیقتاً وہاں پر حالت دگرگوں ہے، نہ گفتہ بھی حالات ہیں، جن کو کھانا میسر نہیں ہے، پکانا میسر نہیں ہے، روڈوں پہ مخیر حضرات نے خیمے لگا دیے ہیں، وہ روڈوں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہاں تک بھی بعض مبصرین نے تبصرہ کیا ہے 2005 میں جو ہمارے پاکستان میں زلزلہ آیا تھا اور جو 2010 کے اندر سیلاب آیا تھا، اس کی تباہ کاریوں سے کہیں زیادہ تباہ ہو چکا ہے ہمارا علاقہ سیلاب کی وجہ سے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، سونے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن حالات آ جاتے ہیں، اور یہ اتنی حالات جو آ چکے ہیں یہ بھی کم ہیں اگر دیکھا جائے۔ رحیم کی رحمت ہے، اس نے ابھی بھی ہمیں رحمت کے اندر ڈھانپا ہوا ہے، ورنہ کون سا عمل ہے جو امم سابقہ کرتی تھی اور ہم نہیں کر رہے؟ کون سا عمل ہے؟ ناپ تول میں کمی وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں، فراڈ وہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں، لواطت و زنا وہ بھی کرتے تھے اور امت اس میں مبتلا ہے، شراب وہ بھی پیتے تھے، شراب کے رسیا ہم بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، وجود اطہر کی برکت ہے کہ ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوئیں، ورنہ اس سے بڑھ کر ہم نے گناہ پالے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی ناراضی کے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب رہی کہ جب مصیبت آ چکی ہے تو پہلا کام ہم نے یہی کرنا ہے، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ تو ناراض نہ ہو، راضی ہو جا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں آہو فغاں اور جزا فضا نہیں کرنی ہوتی، جب مصیبت آ جائے سر پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہوتا، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں توبہ اور استغفار کرنا ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی بھی رہنا چاہیے۔ اللہ راضی ہیں، ہر حالت میں راضی ہیں، اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ جس کا نقصان ہو جائے تو اس کو کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا بامحاورہ یا جو میرے ذوق کے مطابق ترجمہ ہے وہ یہی ہے، اللہ جو تو نے کیا ہے ہم راضی ہیں، تیری رضا پہ ہم راضی ہیں۔ ورنہ تو میرے دوستو جو عذابات امم سابقہ پہ آئے تھے اس کا تو ہمیں عشر عشیر بھی ابھی تک نہیں ملا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اے لوگو تم کیا سمجھ رہے ہو تم ایسے ہی بغیر آزمائش کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ آزمائش کے اندر کون اللہ کی مانتا ہے اور کون اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف کرتا ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، ابھی تک تو تم پر پہلے لوگوں والے حالات نہیں آئے، اور قرب قیامت میں تو حالات آنے ہیں۔ جوں تک نہیں رینگتی ہمارے اوپر، جوں تک اللہ کی ناراضی کو دیکھ کر جوں تک نہیں رینگتی۔
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، تم پر وہ حالات جتنی بھی آ چکے ہیں اتنی حالات ابھی تک نہیں آئے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ان پر بھوک مسلط کر دی گئی تھی، ان پر تکلیف مسلط کر دی گئی تھی، ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے. نبی کے پاس آتے تھے علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس اس کے امتی اور اس کے صحابی، اور پریشان ہو کر کہتے تھے اللہ کے نبی آپ تو ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وہ اچھے تھے کہ جب مشکل آتی تھی تو اللہ کے انبیاء، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جانب آتے تو تھے. آج اگر انبیاء نہیں ہیں، اللہ کے گھر تو موجود ہیں، ہمیں جبین نیاز جھکانے کی توفیق نہیں ہوتی. آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کیا تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے. ہم نے دوسروں پہ ڈال دیا ہے، ہم نے حکمرانوں پہ ڈال دیا ہے ملبہ سارا کا سارا کہ یہ ان کی کار ستانی ہے. میرے دوستو، ان کی کار ستانی تو ہے ہی ہے، لیکن ان کو مسلط کرنے والے ہمارے اعمال ہیں. اور جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے کہ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال کی بقدر فیصلہ ہوگا اور اسی کے مطابق تم پر عمال تمہارے حاکم مسلط کیے جائیں گے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آزمائش سب سے زیادہ کس پر آتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ انبیاء پر آتی ہے. اللہ کے رسول پھر فرمایا اس کے بعد جو انبیاء کے طریقے کو زیادہ مضبوطی سے پکڑتا ہے، انبیاء کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس پر شدائد اور مصائب آتے ہیں. اور فرمایا کہ جس کا دین، جو دین پر جتنی مضبوط ہوگا، جتنی مواظبت اختیار کرے گا تو آزمائشوں سے پالا اس کو زیادہ پڑے گا. اور جو دین، جس کا جتنا دین اسلام جس کا جتنا کمزور ہوتا جائے گا وہ خوشی اور نہال میں زندگی گزار رہا ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا جو خشکی اور تری پہ عذاب ہے، فساد ہے، یہ اللہ کی طرف سے خام خواہ تم پر مسلط نہیں ہے، بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. توبہ استغفار کی ضرورت ہے، زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ متاثر ہیں، متاثرہ لوگوں کی امداد اور معاونت کرنے کی ضرورت ہے. مجھ سمیت آپ بھی اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم نے مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کتنا کی ہے، کتنا امداد کی ہے ہم نے. یار یہ وہ عذاب صرف یہ نہیں کہ سیلاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ ہوتا ہے وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. صدقے کی نیت سے وہ لوگ مستحق ہیں، صدقے کی نیت سے امداد تو کر لیں. آج ایک جگہ پڑھ رہا تھا جو رقم سیلاب زدگان کے لیے مختص کر دی گئی ہے، جو سیلاب میں متاثر نہیں ہے، اس کے لیے وہ راشن لینا حرام ہے، حرام. 1 روپیہ لینا بھی حرام ہے اس کے لیے. یہ مختص ہو چکی ہے سیلاب زدگان کے لیے اور چل رہا ہے. یہاں پر تو رشتہ داریاں بھی چل رہی ہیں، تعلقات بھی چل رہے ہیں. یار ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، تھوڑی ہماری امداد بھی کر دیجئے. اور ہو رہا ہے، یہ منہ رکھ رہے ہیں. ووٹر و سپورٹر ہو، مریدین ہو کہ چلو جی آپ بھی اس سے حصہ حاصل کیجئے. ورنہ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مستحقین تک میں اور آپ ہر ایک اپنے ہاتھوں سے، قدموں سے چل کر اپنے ہاتھوں سے مستحقین تک امداد پہنچانی چاہیے تھی. قسم پرسی کی حالت کے اندر ہیں. بہرحال یہاں پر جو گفتگو کرنی ہے، جو گفتگو کی ہے، اس کا خلاصہ یہی عرض کرنا ہے کہ ہم اپنے زندگیوں کو بدلیں. ذرا بھی توجہ نہیں جا رہی، ذرا بھی اعمال کی جانب توجہ نہیں جا رہی.
عجیب پیمانہ علماء نے فرمائے کہ یہ اللہ رب العزت کی کسی بندے پر ناراضی ہے یا اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے کہ اللہ نہ کرے مجھ پر وہ آفت آئی ہوئی ہے، اللہ کی وہ ناراضی آئی ہوئی ہے جو فرعون، قارون اور حامان اور ابو جہل پر آئی تھی، یا مجھ پر وہ مصیبت آئی ہوئی ہے، وہ آزمائش آئی ہوئی ہے جو انبیاء علیہم السلام پر آئی تھی۔ اس کی پرکھ اور کسوٹی کے لیے علماء نے فرمایا ہے جب کوئی مشکل آ جائے، اب دیکھو کہ مشکل میں رجوع اللہ بڑھ جاتا ہے، اللہ سے رابطہ استوار ہو جاتا ہے، کمزور تعلق کو وہ مضبوط کر لیتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ ایسی آزمائش ہے جیسے انبیاء پر آزمائش آتی تھی، جیسے اولیاء پر آزمائش آئی، جیسے صحابہ کرام پر آزمائش آئی ہے۔ اور اگر اللہ سے تعلق پہلے نہیں تھا، اب بھی آزمائش کے ملنے کے بعد بھی نہیں ہے، تو پھر یہ وہ آزمائش نہیں ہے جو انبیاء پر آتی تھی، بلکہ یہ اللہ کی پکڑ ہے جو اللہ اپنے نافرمانوں کو پہنچاتا ہے اور اس پر عذاب بھیجتا ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں، اللہ سے ڈریں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے آئیں، اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں، ذکر اور شکر کی فضا کو پیدا کریں، اور اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہنے کی کوشش اور اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو ہر قسم کی مصیبت، آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں پکا سچا اپنا غلام بنائے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔